اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجۃ ابعدا فی المذہب۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کا ارادہ فرماتے تو بہت دور تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حتیٰ تغیبا عن بصرنا، یعنی ہماری نگاہوں سے حضور اوجھل ہو جاتے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ وہاں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو ایک درخت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قادی، یعنی تو میرے حکم کی اطاعت کر۔ پھر حضور کے ساتھ وہ درخت اس طرح سے چلتا رہا کہ حدیث شریف میں الفاظ آئے ہیں کالبعیر المخشوش، یعنی جیسے کسی اونٹ کو نکیل ڈال دی گئی ہو۔ اطاعت شعار اونٹ جس طرح سے اپنے مالک کے ساتھ چلتا ہے، اس طرح سے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فابعدا فی المذہب، تو بہت دور تشریف لے گئے کہ بعض روایتوں میں آیا حتیٰ تغیبا عن بصرنا، یعنی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس باب میں عبد الرحمن ابن ابی قراد، ابو قتادہ، جابر ابن عبداللہ، یحییٰ ابن عبید عن ابی، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عباس، بلال ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کے لیے آدمی جہاں تک پردہ کر سکتا ہے پردہ کرے، کہ لوگوں کے سامنے کشف عورت یہ ناجائز و حرام۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرمانے کے لیے جگہ کی تلاش، یعنی مناسب جگہ کی تلاش اس طرح سے فرماتے تھے جیسے کہ منزل کے لیے مناسب جگہ کی تلاش فرمایا کرتے تھے، یعنی پیشاب فرمانے کے لیے مناسب جگہ، بلکہ بعض روایتوں میں ہے مکانن دمثن، یعنی نرم جگہ کہ وہاں پہ پیشاب کی چھینٹیں نہ اڑیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں ہر طرف سے پردہ بھی ہو،
اس طرح سے مناسب جگہ کو تلاش فرماتے تھے، جیسے کہ منزل کے لیے تلاش فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو پیشاب کرنے کے لیے بھی مناسب جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ اس میں بھی پردے کا اہتمام رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں وہ بیٹھ رہا ہے ہوا کے رخ پر نہ بیٹھے، ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر کے آئیں، اور اسی طرح سے جہاں لوگ بیٹھتے ہوں آ کر کے سایہ لیتے ہوں وہاں بھی آدمی پیشاب نہ کرے، کوئی سوراخ ہے تو سوراخ میں بھی پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی موذی جانور یا اس سوراخ کے اندر کوئی جن ہو جو اسے اذیت پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الانصار کہلاتے ہیں، ان کا وصال اسی طریقے سے ہوا، یہاں تک کہ وصال کے بعد جنہوں نے اشعار کی شکل میں اپنا کلام کہا، کئی ایک اس میں اشعار ہیں، اس میں ایک ہے کہ قتلنا سید الانصاری، یعنی ہم نے کس کو قتل کیا؟ سید الانصار کو۔ اس لیے مناسب جگہ کو دیکھ کر کے پیشاب کرے، نہ درخت کے سائے میں بیٹھے پیشاب کرے، نہ سوراخ میں، بلکہ مناسب جگہ جہاں پیشاب کی چھینٹیں بھی نہ اڑیں، مناسب جگہ کو دیکھ کر کے آدمی پیشاب کرے۔ وابو سلمہ اسمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری، اس حدیث کے رجال میں ایک ابو سلمہ ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف زہری کے صاحبزادے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن، عبد الرحمن بن عوف کس میں سے ہیں؟ رحمان کے تاجروں میں سے۔ چنانچہ ان کی تجارت میں بہت برکت ہوئی، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام میں یہ سب سے مالدار صحابی آخر میں ہو گئے تھے۔ باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، یہ باب ہے غسل خانے میں پیشاب کرنے کی کراہیت کے بیان میں۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ پیشاب کیا اور پھر وہیں پہ غسل کیا تو دل میں وسوسہ پیدا ہو، یعنی شک پیدا ہوگا کہ معلوم نہیں کہ مجھے پاکی ہوئی یا نہیں پاکی ہوئی، اس لیے وسوسے سے بچنے کے لیے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ حدیث شریف میں اس سے ممانعت آئی ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر غسل خانے کے اندر کوئی منفذ کہ پانی اس میں نہیں رکتا تو وہاں پیشاب آدمی کر لے، پھر پانی بہا دے، اس کے بعد غسل کرے تو اس میں حرج نہیں، لیکن یہ سب مسئلہ مت بتائیے گا، ورنہ پھر وہ غسل خانہ نہیں رہے گا بلکہ پیشاب خانہ ہو جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جائز چیز کو بتایا ہی جائے۔ حدثنا علی بن حجر واحمد بن محمد بن موسیٰ قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن معمر عن اشعث عن الحسن عن عبداللہ بن مغفل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبول الرجل فی مستحمہ۔ اشعث حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں
یہ وہی ہیں خواجہ حسن بصری۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی مستحم میں پیشاب کرے، غسل خانے میں پیشاب کرے۔ وقال، اور فرمایا، ان عامۃ الوسواس منہ، عام طور پر اس سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ وفی الباب عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک صحابی رسول سے روایت۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ لا نعرف مرفوعا الا من حدیث اشعث بن عبداللہ، ہم اسے مرفوعا صرف اشعث بن عبداللہ کی حدیث سے جانتے ہیں، یعنی حسن بصری سے صرف اشعث نے اس کی روایت مرفوعا کی ہے، باقی کسی اور نے مرفوعا اس کی روایت نہیں کی۔ وَيُقَالُ لَهُ الْأَشْعَثُ الْأَعْمَى، اشعث بن عبداللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشعث اعمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کبھی سند میں آ سکتا ہے ان اشعث الاعمیٰ، یعنی یہ روایت کس سے ہے؟ اشعث اعمیٰ سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی راوی کی شناخت کسی ایسے وصف کے ذریعہ ہو جو وصف نفس الامر میں عیب شمار ہوتا ہو، لیکن راوی کی وہی پہچان ہو چکی ہے، راوی کا وہی وصف بن چکا ہے، تو اب اسے ذکر کرنے میں، اس وصف کے ساتھ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے اشعث کو اشعث اعمیٰ کہا جاتا ہے، اور متعدد سندوں میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا عن ابی الزناد عن الاعرج، ابو الزناد نے کس سے روایت کی؟ اعرج سے روایت کی، صرف الاعرج آتا ہے، اور کہیں عن عبد الرحمن الاعرج آتا ہے، یعنی یہ روایت اعرج سے، اور اعرج کا معنی اردو میں کیا ہے؟ لنگڑا۔ اب کہا جائے کہ یہ لنگڑے سے روایت، یا کہا جائے کہ روایت نابینا سے، تو اردو میں، اردو زبان میں، اس کے اسلوب میں اگرچہ یہ عیب شمار کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ راوی کی وہ شناخت ہو چکی ہے، راوی کی وہ پہچان ہو چکی ہے، اس لیے محدثین نے کہیں کہا عن عبد الرحمن الاعرج۔ اسی طرح سے ابھی آپ نے الاعمش پڑھا ہے، سلیمان کے ساتھ کیا پڑھا ہے؟ الاعمش۔ آمش کا معنی کیا معنی؟ دیکھ کے آئیے کہ آمش کا کیا معنی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے الفاظ ملیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہیں اشعث اعمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ وقد کرہا قوم من اہل العلم البول فی المغتسل، اہل علم کی ایک قوم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے کو مکروہ قرار دیا، اور یہ کہا عامۃ الوسواس منہ، عام طور پر وسوسہ اسی سے ہوتا ہے۔ ورخص فیہ بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے اس میں رخصت دی ہے، جن میں امام محمد ابن سیرین، کون؟ محمد ابن سیرین، یہ تابعین میں سے ہیں، اور علم تعبیر رویا میں ان کی حیثیت امام کی، ان کی کتاب بھی بہت مشہور ہے تعبیر رویا کی، تعبیر رویا میں انہیں بہت مہارت حاصل تھی اس علم میں۔ وقیل لہ، امام محمد ابن سیرین سے کہا گیا، یعنی جب انہوں نے رخصت کی بات کی کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی رخصت ہے، تو ان سے کہا گیا، یقال، یہ کہا جاتا ہے کہ ان عامۃ الوسواس منہ، عام طور پر اس سے وسوسہ ہوتا ہے۔ فقال،
تو محمد ابن سیرین نے کہا ربنا اللہ لا شریک لہ، یعنی وسوسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آدمی کے دل میں اگر وسوسہ ہو تو اس کی طرف توجہ بالکل ہی نہ دے، بلکہ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہے ربنا اللہ لا شریک لہ، یا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کا ذکر کرے تاکہ دل میں جو وسوسہ پیدا ہو رہا ہے وہ وسوسہ دور ہو جائے۔ قال ابن المبارک، امام ابن المبارک فرماتے ہیں قد وصیا فی البول فی المغتسل، غسل خانے میں پیشاب کے تعلق سے گنجائش کی گئی اذا جرا فیہ الماء، جبکہ پانی اس میں بہتا ہو، اس لیے کہ پانی اگر اس میں بہتا ہے تو پیشاب کر دیا تو اب اس پر پانی ڈال دیا تو پیشاب باہر نکل جائے گا، لیکن اگر پانی اس میں نہیں بہتا ہے اور پیشاب اس میں کیا پھر اس کے بعد وہیں پہ غسل کیا تو ناپاکی اس کے جسم پر اڑ کر کے آئے گی اور اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں میں پاک ہوا کہ نہیں۔ اس لیے اگر پانی اس میں نہیں بہتا ہے، پانی کا بہاؤ اس میں نہیں ہے، تو اس وقت غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، یعنی امام ترمذی نے امام ابن المبارک کا یہ قول نقل کیا ہے، مگر امام ابن المبارک سے چونکہ امام ترمذی کی ملاقات نہیں ہے اس لیے ان تک امام ترمذی کی سند کیا ہے اس کو امام ترمذی نے یہاں پر بیان کیا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا بذالک احمد بن عبدہ العاملی عن حبان عن عبداللہ بن المبارک، احمد ابن عبدہ عاملی نے حبان سے روایت کی، وہ امام عبداللہ بن المبارک سے روایت کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی السواک، یہ باب ہے مسواک کے بیان میں۔ یوں تو مسواک کرنا یہ نماز، یہ وضو کی سنتوں میں سے، وضو کی سنتوں میں سے صاحب ہدایہ نے سنتوں میں سے شمار کیا ہے، جبکہ ہمارے فقہائے احناف میں امام ابن الحمام نے اس کو مستحبات میں سے شمار کیا۔ تو سنت یہ ہے کہ وضو میں مسواک کرے، لیکن اگر نماز کے اوقات کے علاوہ میں یہ محسوس کرے کہ اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو چکی، مثلاً طول سکوت کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی، کس وجہ سے؟ طول سکوت کی وجہ سے، یعنی دیر تک خاموش رہنے سے بھی منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی، اس لیے زیادہ دیر تک خاموش مت رہا کیجیے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیے، لیکن اچھی بات بولیے۔ طول سکوت کی وجہ سے یا سو کر کے اٹھنے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اگر یہ محسوس ہو کہ منہ کے اندر بدبو پیدا ہو چکی ہے تو اس وقت مسواک کرنا مؤکد ہے، مسواک کرے تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو اذیت لاحق نہ ہو، خاص طور سے اگر اسے لوگوں کے بیچ میں جانا ہے تو اس وقت مسواک ضرور کر لے تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو اذیت لاحق نہ ہو۔ بلکہ منہ کی بدبو تو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو جاتی ہی نہیں، مسواک کرنے کے باوجود بھی اس کے منہ سے بدبو نہیں جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بیماری ہے اسے جس کی وجہ سے اس کے منہ سے ہمیشہ بدبو نکلتی، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ نماز اپنے گھر پہ پڑھے، اس لیے کہ مسجد میں جائے گا تو دوسرے نمازیوں کو اس سے اذیت ہوگی۔ تو بہرحال مسواک کی بڑی تاکید احادیث میں آئی،
متعدد صحابہ کرام نے، بلکہ اگر طرق احادیث کو دیکھا جائے تو حد تواتر تک یہ حدیث مانن پہنچی ہوئی ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت، یعنی ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کرنے کا فرضیت کے طور پر حکم دیتا، یعنی ان پر مسواک کو میں فرض کر دیتا، لیکن امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے میں نے اپنی امت کو فرضیت کے طور پر اس کا حکم نہیں دیا۔ اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ مسواک کرنے کی کتنی زیادہ تاکید احادیث میں آئی۔ اب اس زمانے میں مسواک کی جگہ پر برش کا رواج ہو چکا، لوگ عام طور سے اسے استعمال کرتے ہیں، یعنی غیر رمضان میں۔ رمضان میں تو بہت سارے لوگ مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، اکثر لوگ بلکہ مسواک ہی کرتے ہیں اور اسی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ میں زیادہ کس پر اکتفا کرتے ہیں؟ برسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہ کیا اس سے مسواک کی سنیت ادا ہو جائے گی یا نہیں، یہ اس زمانے کا بالکل جدید مسئلہ۔ مسواک کے تعلق سے حدیث شریف میں جو آیا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرحمن، یعنی مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی، اس کی رضا حاصل ہوتی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں مسواک کی معنویت پر اگر غور کیا جائے کہ مقصد مسواک کیا، تو مقصد مسواک منہ کی صفائی، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مسواک کی سنیت اس سے ادا ہو جانی چاہیے۔ یہی موقف شارح بخاری حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمہ کا تھا کہ اس سے مسواک کی سنیت ادا ہو جائے گی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو اتفاق ہو، مگر شارح بخاری یہی کہتے تھے کہ جو مقصد مسواک ہے وہ اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ حدثنا ابو قریب، اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عارضۃ الاحوزی میں فرمایا کہ اگر مسواک نہ ہونے کے وقت کوئی شخص اپنی انگلی کا استعمال کرتا، کوئی شخص انگلی کا استعمال کرتا، تو کیا اس سے مسواک کی سنیت ادا ہوگی یا نہیں؟ تو قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی انگلی میں خشونت ہے، کیا ہے؟ خشونت ہے، تو اس سے یہ سنیت ادا ہو جائے گی، اور اگر خشونت نہیں ہے اس کی انگلی میں تو سنیت پھر ادا نہیں ہوگی۔ خشونت نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ ہاں، یعنی انگلی میں کھردرا پن ہے، اگر انگلی اس کی کھردری ہے تو کھردری ہونے کی وجہ سے اس سے دانت کی صفائی ہو جائے گی، اور اگر انگلی بالکل چکنی ہے، اس میں کچھ بھی کھردرا پن نہیں ہے، تو اس سے دانت کی صفائی نہیں ہو پائے گی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد جو ہے وہ ہے طہارت فم، یعنی منہ کی صفائی، تو جس سے منہ کی صفائی ہو جائے اس سے مسواک کا مقصد ادا ہو جاتا ہے۔ حدثنا ابو قریب حدثنا عبدہ بن سلیمان عن محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ
اگر میری امت پر مجھے شاق نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی بطور فرضیت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پر مواظبت فرماتے، بلکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اندہ فقد یعالج بالاصبع، یعنی مسواک اگر موقع پر نہ ملتی تو انگلی شریف کا استعمال فرماتے تھے، بلکہ جب کاشان نبوت تشریف لے آتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کچھ خاص مواقع پر آدمی کو مسواک کر لینا چاہیے کہ مجمع میں کہیں جانا ہے تو وہ اس میں جانے سے پہلے اپنا منہ صاف کر لے، اور گھر آنا ہے تو بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو اس وقت بھی اپنا منہ صاف کر لے، اس لیے کہ اگر منہ سے اس کے بدبو آئے گی تو بیوی کو اس سے کیا ہوگی؟ اذیت لاحق ہوگی، اور گھر کے بھی لوگوں کو اس سے اذیت لاحق ہوگی۔ اس لیے گھر میں آئے تو بھی اپنے منہ کو خوب اچھی طرح سے صاف کر لے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت محمد ابن اسحاق نے محمد ابن ابراہیم سے کی، تو اس طرح کہا نبی سلمہ عن زید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث ابی سلمہ، تو گویا کہ یہ حدیث حضرت زید ابن خالد جوہنی سے بھی حضرت ابو سلمہ نے روایت کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کی ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ کی حدیث عن ابی ہریرہ اور عن زید بن خالد، یہ دونوں حدیثیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح، یہ دونوں حدیثیں صحیح، یعنی اس حدیث شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ کرام نے سنی، جن میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، زید ابن خالد جوہنی ہیں، ان کے علاوہ کثیر صحابہ کرام نے یہ حدیث شریف سنی ہے۔ تو ابو سلمہ نے دو صحابہ کرام سے یہ حدیث شریف سنی، ایک حضرت ابو ہریرہ سے اور دوسرے حضرت زید ابن خالد جوہنی سے۔ تو کبھی عن ابی ہریرہ کہا اور کبھی عن زید بن خالد الجوہنی کہا، اس لیے دونوں حدیثیں صحیح۔ فرماتے ہیں کلاہما عندی صحیح، دونوں حدیثیں میرے نزدیک صحیح ہیں، لأنہ قد روی من غیر وجہ، اس لیے کہ متعدد طرق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث صحیح ہے۔ وحدیث ابی ہریرہ انما صحیح، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس وجہ سے صحیح ہے لأنہ قد روی من غیر وجہ، اس وجہ سے کہ وہ متعدد طرق سے مروی۔ واما محمد، تو امام ترمذی نے تو یہ فرمایا کہ یہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک صحیح۔ کون دونوں حدیثیں؟ ابو سلمہ عن ابی ہریرہ اور ابو سلمہ عن زید بن خالد الجوہنی۔ واما محمد، اور رہے امام بخاری، فزعم، تو امام بخاری نے یہ گمان کیا کہ ابو سلمہ عن زید بن خالد کی حدیث یہ زیادہ صحیح۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن عباس، حذیفہ ابن الیمان، زید ابن خالد جوہنی، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، ام المؤمنین ام حبیبہ، عبداللہ ابن عمر، ابو امامہ باہلی، ابو ایوب انصاری، تمام ابن عباس، عبداللہ ابن حنظلہ، ام المؤمنین ام سلمہ، واصلہ ابن الاسقا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، یعنی کثیر صحابہ کرام نے مسواک کے تعلق سے حدیث شریف کی روایت کی ہے۔ حدثنا حناد، اب حضرت زید بن خالد جوہنی کی حدیث کون سی ہے اس کو امام ترمذی نے سند کے ساتھ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں حدثنا حناد حدثنا عبدہ عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید بن خالد الجوہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے ہیں لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
وضو میں بھی مسواک کرنا سنت ہے اور نماز شروع کرنے سے پہلے بھی مسواک کرنا ان کے نزدیک سنت۔ اس حدیث شریف کے ظاہر پر انہوں نے عمل کیا، لیکن ہمارے نزدیک یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے، نماز کی سنتوں میں سے نہیں، کیونکہ اگر اسے نماز کی سنت سے قرار دیا جائے تو اب اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں مسواک کرنے میں کچھ مبالغہ ہو گیا یا مسواک کے ریشے مسوڑے میں لگ گئے تو مسوڑے سے اس وقت خون نکل آئے گا جس کی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ تکبیر تحریمہ کا ارادہ کر رہا تھا، اب مسواک لگا لیا، اب اس کا وضو ہی ٹوٹ گیا۔ اب جائے گا جب تک وضو کرنے کے لیے، اس وقت تک پتہ چلا کہ امام صاحب جماعت سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ وضو کی سنت سے ہے، نماز کی سنتوں میں سے نہیں۔ اور جن حدیثوں میں اندہ کل صلاۃ آیا ہے وہ حدیث محمول ہے اس معنی پر کہ اندہ وضو کل صلاۃ، اندہ وضو کل صلاۃ، کیونکہ بعض حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ لامرتم بالسواک عند کل طہور، یعنی ہر وضو کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس لیے دونوں حدیثوں کے درمیان جمع و تطبیق کے لیے ہمارے ائمہ نے اس کا معنی بتایا ہے کہ عند کل صلاۃ کا معنی ہے عند وضو کل صلاۃ۔ ولا اخرت صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل، اور اگر مجھے میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو ثلث اللیل تک مؤخر کر دیتا، لیکن اس میں امت کے لیے مشقت ہے اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ قال فکان زید بن خالد یشہد الصلوات فی المسجد، تو حضرت زید بن خالد جوہنی مسجد میں نمازوں میں حاضر ہوتے، وسواک علی اذنہ موضع القلم من اذن الکاتب، اور ان کی مسواک ان کے کان میں وہیں لگی رہتی جہاں پر کاتب قلم کان میں لگاتا۔ لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى، نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوتے فوراً مسواک کرتے تھے، ثم ردہ الی موضعہ، پھر وہیں پر اسے لوٹا دیتے تھے۔ یہ حضرت زید بن خالد جوہنی کا اپنا عمل ہے، باقی حدیث شریف میں اس بات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ